آج ہم تیسرے پارے کے جو مضامین ہیں وہ صرف احکام کے جو آیات ہیں، وہ آیات جن میں کسی امر کا حکم دیا گیا یا جن امور کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا یا پھر وہ کام جن کو ناپسند کیا اور یا جن سے منع کیا، تو یہ اوامر و نواہی کی مضامین ہم دیکھتے ہیں۔ آج دوسرا روزہ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہم تیسرے پارے کے جو احکام ہیں، شہری میں آپ نے دوسرے پارے کے احکام سنے تھے اور ابھی ہم تیسرے پارے کے احکام جو ہیں وہ سننے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں پہ پچھلی جو اس سے آیات تھی ان میں جہاد کا حکم دیا گیا جو بدنی عبادت ہے، اور یہاں پہ مالی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کہا کہ اس سے پہلے کہ پھر قیامت آ جائے، پھر موقع خرچ کرنے کا نہیں رہے گا۔ آج موقع ہے خرچ کرنے کا، آج خرچ کر لیجئے، اس لیے کہ قیامت کے دن پھر وہاں نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں تو مال دے کر، کسی کام کا فدیہ دے کر یا کوئی سفارش کرا کے ہم کام کروا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اور یہ جو ترجمہ ہے اس میں آپ دیکھیے، یہ کہا گیا اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں تفصیلی ترجمہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، کفار کے لیے یہ معاملہ ہے، وگرنہ مومنین کے لیے یہ لکھا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جو حشر کا دن ہوگا اس دن جگری یار بھی دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو تقوی والی دوستیاں ہوں گی وہ وہاں بھی قائم رہیں گی۔ تو مومنوں کے لیے اور اہل تقوی کے لیے، اللہ کے محبوبوں پیاروں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس دن یہ کچھ۔ لیکن اصل عنوان اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے جب تک زندگی ہے، اور وگرنہ جب انسان کی اس کا موت واقع ہو جاتی ہے تو گویا اس کے لیے قیامت تو آ ہی جاتی ہے۔ جو غالب نے کہا تھا نا کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت ہے گویا کوئی دن، اور اس بندے کے لیے تو قیامت آ گئی۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے سوال میں جنہوں نے یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی تھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک بوڑھے کو اور ایک بچے کو، نوجوان کو لیا، اور آپ نے اگر یہ بچہ اس عمر کو پہنچا تو پھر اپنی اس کی قیامت کو دیکھ لے گا۔ تو گویا قیامت، موت کے لیے آپ نے قیامت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اسی زندگی میں جب تک زندگی ہے ہمیں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی حکیمانہ مثال دی، کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالی، اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا، جاننے والا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ ان ساری آیات میں انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اس کے آداب و شرائط کا تذکرہ ہے۔
فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کی اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں انہیں کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں پھر اسی کا مثال انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ کی 265 نمبر آیت ہے، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو جس پر زور کمی تو لایا ہو وہ باغ دوگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اگلی 267 نمبر آیت میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوا، جس میں ارشاد ہوا اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے، یہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو، اور اسے بجز اس کے چشم پوشی کر لو، اس میں اور خوف جان اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ پھر اعلانیہ یا پوشیدہ جیسے بھی خرچ کرو، ان میں سارے جو اس بارے میں زیادہ تر جو احکام ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہے، خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اپنی کشف الماجور میں یہ حدیث نقل کی کہ السخی قریب من الجنہ وبعید من النار والبخیل قریب من النار وبعید من الجنہ، جو سخی ہے وہ جنت کے قریب ہے اور دوزخ سے وہ دور ہے، اور جو بخیل ہے کنجوس ہے وہ دوزخ سے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے۔ اسی طرح کہا کہ کافر سخی عند اللہ افضل من مومن بخیل، کہ جو کافر سخی ہے وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے اس مومن سے جو کنجوسی کرتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ جو مومن کی تعریف یا مومن کی شان اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل میں نہ بسائے دنیا کی دولت کو، اور یہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دولت وہ معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے، اس کا ارتکاز نہیں ہوتا ہے، وہ رکتی نہیں ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کو پاکیزہ کرتی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ مالوں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے اور روحوں کو بھی بالیدہ کرتا ہے، باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ تو اس لیے بار بار اس میں مختلف پیرایا بدل کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے جب تک تم زندہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر خرچ کرنے کا کوئی، کیونکہ یہ مال یہی رہ جانے والا ہے، یہ دولت یہی رہ جانے والی ہے۔ کل قیامت کو اگر ہم چاہیں کہ وہاں ہمارا مال آ کے ہماری مدد کرے، وہاں ہم اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی جان بچا سکیں، تو وہاں موقع نہیں ہوگا۔ یہ آج موقع ہے کہ آج ہم اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ اس کو خزانہ کر لیں، اس کو محفوظ کر لیں کل قیامت کے لیے، کہ اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، اور وہ بے حد و بے حساب وہ اجر عطا فرمانے والا ہے۔ کسی کو وہ 10 گنا ادا کرتا ہے، جیسے ایک دانے سے کہا نا کہ ایک دانے سے 7 سٹے لگتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانے آئے تو گویا ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ایک نیک عمل کرتا ہے اس کو وہ کسی کو 10 گنا بڑھا کے ثواب دیتا ہے، کسی کو 700 گنا بڑھا کے ثواب دیتا ہے، اور کسی کو وہ بے حساب اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھلا کیا ہوا کہ ایک کو وہ 10 گنا دیتا ہے اور ایک کو 700 گنا دیتا ہے اور ایک کو بے حساب دیتا ہے۔ تو اس کی ایک تو تشریح یہ کی گئی کہ جو گن کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حساب سے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو بھی وہ حساب کے ساتھ دیتا ہے، اور جو بے حساب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو وہ بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ سیالکوٹ کے بہت بڑے روحانی بزرگ تھے، حکیم خادم علی صاحب کے بیٹے حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کی میں نے خطاب سنا تھا کیسٹ میں، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ تو گن کے نوٹ کٹ کے اپنے پیسے گن کے 1 روپیے کا نوٹ کٹ کے دینا ہے گن کے، تو سوچا ہاں تیرے رب نے تینوں گن کے دیتا ہے،
تیرا مالک تینوں بے حساب دے وے کہ تو گن گن کے دے وے. تو یہ میرے عزیز ناظرین، بہت ہی محترم ناظرین، اللہ کے راستے میں ہمیں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے. اور یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ سخیوں کا مہینہ. اس میں ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو کھولنا چاہیے، اور جتنا بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اسے خرچ کرنا چاہیے. تو کہا کسی کو 10 گنا دیتا ہے، جو یہ ایسا کیوں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی نیت کیا ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس 2 ہی روٹیاں ہیں اور اس نے وہ 2 روٹیاں اللہ کے راستے میں دو ہی خود بھوکا رہ گیا اور وہ 2 روٹیاں اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. ایک متمول آدمی ہے، وہ بہت زیادہ کروڑپتی نہیں ہے، اس نے بھی 2 روٹیاں خرچ کی. اور ایک کروڑپتی ہے تو اس نے بھی 2 روٹیاں اللہ کے راستے میں دی. تو جس نے دو کے ہوتے ہوئے 2 ہی اللہ کے راستے میں دے دی، تو گویا اس نے تو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا نا. گویا اس نے کروڑ ہار پیسے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دیے ہیں. تو نیت سے بدل جائے گا. جتنی نیت ہماری خالص ہوگی، جتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے اور جس قدر ہم ایثار کریں گے اپنے مال کے حساب سے، اسی حساب سے اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. کسی کو 10 گنا ملنے والا ہے، کسی کو 700 گنا ملنے والا ہے، اور کسی کو بے حساب ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب اجر پانے والوں میں شامل کر دے. اور اسی طرح کہا کہ آداب اور شرائط بھی بتائے کہ کیا آداب ہیں خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں. تو کہا اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا، ان کے رب کے پاس نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ سورہ بقرہ کی 262 نمبر آیت ہے. اس میں آداب بتا دیے کہ ایسا نہیں ہے کسی غریب مسکین کو آپ نے کچھ چند ٹکے دیے اور پھر سارا سال اس کو بتاتے بھی رہے کہ بھائی یہ میں نے تم پہ خرچ کیا ہے. ایسے ہی یہ جو اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، راشن تقسیم ہو رہا ہے، افطار کا سامان تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کی مالی مدد کی جا رہی ہے، مگر میں حیران ہوتا ہوں اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کو بلایا جاتا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، بیوہ عورت ہے، وہ بیچاری جھجکتی شرماتی آگے آتی ہے اور وہ اس کو 1 توڑا آٹے کا دیتے ہوئے، چاول کا دیتے ہوئے، یا 100-200 روپیہ دیتے ہوئے اس کی تصویر بنائی جاتی ہے. تو یہ آداب انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ جو آیت ہے یہ کہتی ہے کہ آپ احسان نہ جتلائیے احسان، اور ان کو آپ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذا. اس کو احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف دے کر اس کا اظہار نہ کریں کہ ہم نے آپ پر مال خرچ کیا ہے. تو اس سے ان کی بھی عزت نفس ہے. ایک بیچارے وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، دوسرے ان کی عزت نفس بھی ہم اس طرح دینا ہم نے کیا ہے، ہم ان کی عزت نفس بھی لے لیتے ہیں جب ان کو پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں ان کی تصویریں کہ فلاں بیوہ کو یا فلاں یتیم کو ہم نے یہ پیسے دیے ہیں. تو یہ جو آیت ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں اور پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے تاکہ پختہ ہو جائے ان کے دل. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے استقامت ملتی ہے، مال پر بھروسہ ختم ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، دین کے راستے پہ چلنے میں ثابت قدمی ملتی ہے. اور پھر یہ اللہ کا اس کی مثال کہا کہ ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہو جو ایک بلند زمین پر ہو، برسوں اس پر زور کمی اور وہ پھل دگنا پھل دیتا ہے. تو اس طرح جو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں خرچ کریں گے آپ کے ایمان مضبوط ہوں گے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ آپ کا یقین مضبوط ہوگا اور آپ کا مال جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. اور جو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور کوئی صاحب تیز گزرے تو کسی صحابی نے کہا کہ کاش یہ بندہ جو راستے میں جا رہا ہے یہ اللہ کی راہ پہ ہوتا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے مال کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ اپنی ذات کو محتاج ہونے سے بچانے کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے مال کمانے جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ عیش و عشرت کے لیے مال کمانے جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا راستہ صرف یہ نماز روزہ کرنا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ مال خرچ کرتے ہیں، جب آپ اپنے بہنوں بھائیوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، جب آپ اپنے قریبیوں پہ، رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، آپ یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، اور پھر آپ جب مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، دارالعلوم قائم کرنے میں، سرائے قائم کرنے میں، بیماروں کی شفا کے لیے شفا خانے، ہسپتال قائم کرنے کے لیے جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو گورا یہ بھی کار ثواب ہی ہوتے ہیں. جتنے کار خدمت ہیں یہ بھی جتنے خدمت خلق جو ہے، اللہ کی مخلوق کی جو خدمت ہے، اللہ کے مشکل میں پھنسے ہوئے بندوں کو جو مشکل سے نکالنے میں جو آپ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راستے میں ہم چلتے رہیں. اور پھر فرمایا کہ راہ خدا میں عمدہ چیزیں، یہ بھی آداب میں ہے کہ ردی مال خرچ نہ کرو. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ردی مال دے تم لیتے ہو تو تم ردی مال پھر کیوں، اللہ کے راستے میں تم کیوں ردی مال خرچ کرتے ہو؟ جیسا حدیث میں آتا ہے کل قیامت کو پوچھا جائے گا کہ اللہ فرمائے گا کسی بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بھوکا تھا، تو پاک ہے ان باتوں سے. کہا میرا فلاں بندہ بھوک سے تھا تمہارے پاس آیا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو وہ ایسے ہی تھا کہ تم مجھے کھانا کھلا دیتے. تو اس لیے آج جو ہم ردی مال لوگوں کو دے دیے، سمجھے ہم اللہ کو مال دے رہے ہیں، تو اللہ کو اپنا اچھا مال دینا چاہیے. جیسے چوتھے بارے میں آئے گا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بہتری پا ہی نہیں سکتے جب تم اپنا وہ مال خرچ نہیں کرتے جس کو تم پسند کرتے ہو. اسی طرح سفید پوش جو فقراء ہیں ان پر خرچ کرنے کا کہا گیا. جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو چمٹ جاتے ہیں مانگتے ہیں، ان کو ہم دے دیتے ہیں. مگر وہ جو ہمارے پڑوس میں، ہمارے گرد و جوار میں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمارے حلقہ احباب میں، وہ بیچارے اپنی ضرورت کا احساس بتاتے بھی نہیں ہیں. تو ڈھونڈ کے ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جو سوال بھی نہیں کرتے ہیں. اس کا بڑا اجر ہے. سفید پوش وغیرہ پر خرچ کرنے کا کہا گیا. پھر دن اور رات میں خرچ کرنے کا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں اور چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے رب کے پاس. اب دیکھیے کہ دونوں طرف بات نیت میں ٹھہرے گی. اگر آپ نے دکھا کر دیا ہے، اعلانیہ دیا ہے، تب بھی وہ قبول کرتا ہے. اگر آپ نے ایسے دیا ہے کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی ہے، تب بھی وہ قبول کرتا ہے. اگر اس میں بڑا اجر ہے کہ چھپ کر دیا جائے، لیکن اگر اس نیت سے آپ اعلانیہ دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی ایک ترغیب ملے گی، تو یہ آپ کی نیت پہ ہے کہ آپ کس طرح. دونوں طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں کے لیے اجر ہے. جو چھپ کر دیتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جو اعلانیہ دیتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے. پھر سود کو حرام قرار دیا گیا اور سود کے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا. پھر ایمان، عمل صالح، صلاۃ و زکات کا حکم دیا گیا. پھر مقروض کو مہلت دینے کا حکم دیا گیا کہ جو مقروض ہے، اس کے پاس قرضہ واپس کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو اس کو مہلت دو، اس کو تاکہ اللہ تمہیں بھی مہلت. دیکھیں اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. ہم سے گناہ ہوتے ہیں مگر اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی قرضہ لینا ہے تو ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے. اللہ نہ کرے کبھی ہم پہ ایسے حالات آ جائیں کہ ہمیں قرضہ لینا پڑ جائے. مقروضوں کو مہلت دینا یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ پسند فرماتا ہے. پھر لین دین کرتے وقت گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیا کرو تحریر، قدر کے لیے بہت مفید ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا، ایک امی معاشرے میں، بے پڑھے معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جہاں چند لوگ پورے بستی میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے جب لین دین کیا کرو تو فاکتبو، لکھ لیا کرو. آج اتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایسا ہم اعتماد پہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر لیتے ہیں مگر لکھتے نہیں ہیں. پھر دوستیاں دوسری بدل جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ اسلام نے کتنا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہ کرو اور صرف مربت میں نہ رہو. تو اس پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ماں تیزا بھی حساب ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں حساب ہے وہاں حساب ہے.
یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے، رشتے داری کے خلاف نہیں ہے، یہ دوستی کے خلاف نہیں ہے. دوست کے ساتھ معاملہ کرو تو لکھ لو اس کو فَاكْتُبُوا، یہ دونوں کے لیے بہتر ہے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ ہو سکے اور کوئی فریق کسی دوسرے کا مال نہ کھائے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور زیادتی کا ارتکاب نہ کرے. پھر بھول چوک اور خطا پر رب سے معافی مانگ. جہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، تو یہاں پر یہ آیت بھی وہ آیت اتنی بابرکت آیت ہے جو سرکار نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں سے عرش کی ریزق سے مجھے عطا کی گئی ہے. تو اپنے جو پچھلی جو گناہ ہوئے ہیں اس پہ رب سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جو جان کر کیے ہیں اس پر بھی اور جو سہون ہوئے اس پر بھی ہمیں اپنے گناہوں پر رب سے معافی مانگنے کا کبھی کہا گیا. اور یہ پیاری دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، ہدایت پر استقامت کی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا. پھر جو خواہشات جو فطری میلانات ہیں، دنیا اسباب ہیں، ان سے روکا گیا اور جنتی لوگوں نشانیاں بتائی گئیں. اور حکومت اور محکومی، عزت اور ذلت اور رزق سب اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. پھر نیک لوگوں اور بابرکت مقامات کے پاس دعا مقبول ہوتی ہے. جیسے زکریا علیہ السلام جب مریم سلام اللہ کے پاس آتے تھے تو بیوی مریم جن کو ان کی والدہ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، مسجد میں ایک کونے میں معتکف رہتی تھی، وہاں بغیر موسم کے پھل آتے تھے. زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے بے موسم کے آ جاتے ہیں؟ تم نے کہا کہ میرا پروردگار مجھے دیتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت جہاں نازل ہوتی ہے، جہاں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، جہاں اللہ کی ولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں ہنالک دعا زکریا، وہی کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی. اللہ کے پیغمبر ہے جہاں چاہیں دعا کرے اللہ سنتا ہے. مگر یہ ہمارے بتانے ہماری تعریف کے لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا جو قرب ہوتا ہے، ان کا جو جوار ہوتا ہے، ان کی ہمساگی ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو وہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے. جیسے کچھ اوقات ہیں جو قبولیت کے ہیں، کچھ مقامات ہیں جو قبولیت کے ہیں. تو اللہ کے نیک ولیوں کا جو قرب ہے، جوار ہے، یہ بھی قبولیت کے مقامات میں سے ہے. تو اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جا کے جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت آ جائے گا کہ ہنالک دعا زکریا، جہاں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ کے ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر، جہاں بے موسم کے پھل آتے تھے. تو اگر داتا حضور کے قدموں میں جا کر دعا کرتے ہیں، حضور غوث کے قدموں جا کے دعا کرتے ہیں، بابا فرید کے قدموں میں جا کے دعا کرتے ہیں، تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وہ دعا وہ مقام قبولیت ہے، اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے. پھر رب کی عبادت کا حکم دیا گیا، پھر دعا کا حکم دیا گیا، پھر ایمان بالرسالہ کا حکم دیا گیا، وعدہ وفا کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر جن کاموں سے منع کیا میں نے پہلے عرض کر چکا کہ احسان جتلانے سے اور ایذان دے کر اپنے صدقات کو ضائع کرنے سے روکنے کا حکم دیا گیا. اللہ کی راہ میں ناقص مال خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا، اور گواہی چھپانے سے منع کر دیا گیا. یہ وہ سارے کام ہیں. بد اخلاقی سے اور وعدہ توڑنے سے منع کر دیا گیا، اور اسلام کے سوا ہر دین سے باقی رہنے سے منع کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. افطار کا وقت یہاں ہمارے قریب ہونے جا رہا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. یا اللہ کریم، آج کا روزہ بھی ہمارا دوسرا اختتام کو پہنچا، اپنے پہنچنے قریب ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما، میرے بچوں پہ رحم فرما، میرے پڑوسیوں، میرے قرب و جوار میں پڑوسی رہتے ہیں ان سب پہ کرم فرما. مولا کریم جو میرے تحریک کے، تنظیم کے، انٹرنیشنل پیس مشن کے جو ہمارے ساتھی ہیں، مصطفی تحریک کے جو ساتھی ہیں، اور مصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے جو ساتھی ہیں، ان سب پہ کرم فرما. یا اللہ کریم اس وقت پاکستان میں جو فتنہ برپا ہوا ہے، اے اللہ اسلام کا نام لینے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے روک دے، اور جو اسلام کا نام لے کر جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.